تبارک و تعالی یہ پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے، جسے جو بھی نعمت ملتی ہے اور جو کچھ عطا ہوتا ہے سب خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اللہ ہی تبارک و تعالی روزی بھی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، وہی حیات بھی دیتا ہے، وہی نعمتیں دیتا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی تمام تر چیزیں سب اسی کی بارگاہ سے ہمیں ملی۔ پروردگار عالم یہ تمام جہان پر صرف اس کا حکم ہے اور کسی کا حکم نہیں، پورے کائنات پر حکم صرف پروردگار عالم کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو ہر کام اور ہر حوادث اور جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب پروردگار عالم کی طرف سے، ہمیں جو ملتا ہے سب دینے والا پروردگار عالم ہے۔ کائنات میں جو بھی تدبیریں ہیں اور جو بھی تصرفات ہے یہ سب پروردگار عالم فرماتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمام امور کا کرنے والا، تمام نعمتیں دینے والا یہ پروردگار عالم ہے، لیکن اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ دیتا کیسے ہے؟ آپ کو اولاد ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ کسی کو دولت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ کسی کو حیات ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اللہ کو یہ نعمتیں دیتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ہمیں اولاد اللہ دے رہا ہے یا مال ہمیں اللہ دے رہا ہے؟ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی، ہم نے پانی مانگا تو سامنے سے کوئی شخص اٹھا اور پانی لیا اور ہمیں دے دیا، پھر بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پلانے والا پروردگار عالم ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمام امور سب اسی کے دست قدرت میں ہیں، لیکن وہ ہم تک پہنچتے کیسے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ جاری فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ واسطوں اور ذریعوں سے پہنچتی ہیں، واسطوں اور ذریعوں سے پہنچتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم بے واسطہ اور ذریعہ عطا کرنے پر قادر نہیں، بے شک اللہ بے واسطہ اور ذریعہ عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندوں کو کچھ ملے تو ذریعہ اور وسیلے سے ملے۔ تو جن لوگوں کو پروردگار عالم ذریعہ اور وسیلہ بناتا ہے، حقیقت میں دینے والا تو پروردگار عالم ہے، لیکن جن نفوس قدسیہ کے ذریعے سے وہ نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں انہیں بھی دینے والا اور عطا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیا، حالانکہ وہ ایک ذریعہ ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں دینے والا پروردگار عالم ہے، اور جو ہم نے کہا کہ غوث اعظم نے اولاد دی تو ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تبھی تو حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے حضرت مریم کے پاس تو کیا ارشاد فرمایا؟ لَأَهَبْ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک نیک اولاد دینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ دینے والا پروردگار عالم ہے، لیکن ذریعہ حضرت جبریل ہے، اور جو ذریعہ ہوتا ہے دینے کا اسے بھی دینے والا کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو مخلوق کے موت کے وقت اسے موت دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تمام جاندار کو ان کے موت کے وقت وفات دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ موت پروردگار عالم دیتا ہے، قرآن فرما رہا ہے، لیکن اسی قرآن میں یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم کو وفات وہ فرشتہ دیتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تو دونوں قرآن ہیں، ایک میں اللہ فرما رہا ہے کہ وفات تم کو پروردگار عالم دیتا ہے، اور اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وفات تم کو ملک الموت دیتے ہیں۔
تو آپ خود سوچئے، دونوں قرآن ہے، دونوں حق ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ حقیقت میں موت و حیات دینے والا پروردگار عالم ہے، لیکن وہ موت ہم تک پہنچتی ہے تو ملک الموت کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو جس کے ذریعے سے پہنچی اسے بھی عطا کرنے والا کہہ دیا گیا۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہیں موت ملک الموت علیہ السلام دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، پروردگار عالم نے یہ طریقہ ہمیں قرآن میں سکھایا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، دینے والا پروردگار عالم ہے، تقسیم کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں۔ تو آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، سب رسول اکرم کے خزانوں سے ہمیں مل رہی ہیں، اس لیے کہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں میں عطا فرما دی۔ ارشاد فرماتے ہیں اعطیت خزائن الارض، تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی۔ تو یہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں عقیدہ ملا ہے، تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ اسی عقیدے کو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ کوئی شرکیہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مال بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے میں، اولاد بھی ملی ہے تو حضور کے صدقے میں، زندگی بھی ملی ہے تو حضور کے صدقے میں، ایمان بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے میں، قرآن بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا اور انہی کے واسطے سے نعمتیں ہم میں تقسیم فرمائی۔ اسی وجہ سے قدیم زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ایسے لوگ کے پاس مخلوق خدا مانگنے کے لیے جاتی ہے۔ اب قرآن پڑھیے، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیے۔ جب مقام تیہ میں بنی اسرائیل بھٹک گئے، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، تو گئے کس کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ تو یہ طریقہ کوئی آج کا چلا ہوا نہیں ہے، یہ پہلی امتوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے اللہ کی مخلوق مانگا کرتی ہے۔ آئے اور عرض کرتے ہیں پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ، ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، جیسے ہی مارا 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ تو الگ ہے۔ ابھی رسول اکرم کے تشریف لانے سے پہلے سابقہ امت کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ نعمتیں مانگنے کے لیے انبیاء کے بارگاہ میں جاتے تھے، ان کے در سے انہیں ملتا تھا۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ صحابہ اکرام اپنی مشکلات میں حضور کے پاس آتے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے پتھر پر مارا عصا اور اس سے چشمے جاری ہو گئے، پتھر سے پانی نکل گیا۔ لیکن پتھر سے پانی نکلنا عادتاً محال نہیں ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے، آپ پہاڑوں پر جا کر دیکھیے پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ محال تو یہ ہے کہ کوئی اپنے انگلیوں کے گھائیوں سے چشمے جاری کر دے۔ حدیبیہ کے مقام پر اور کئی مقامات پر یہ معجزات مذکور ہیں کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور پانی کی طلب ظاہر کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچا ہوا پانی ہے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، تو راوی فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے گھائیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ کوئی کہتا ہے آب کوثر، کوئی کہتا ہے آب زمزم، لیکن بہت سارے علماء فرماتے ہیں وہ پانی جو رسول اکرم کے انگشت مبارک سے نکلا وہ آب زمزم سے افضل ہے۔
کہ عادتاً تو پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا یہ محال ہے، اور نکلا بھی تو ایسا نکلا کہ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ تو یہ ہے ہمارا طریقہ، یہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی حیات میں لوگ ان سے مدد مانگتے تھے، بلکہ بعد وفات بھی مدد مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہی تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو وسیلے کے منکر ہیں، پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد وسیلے سے اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ کیسے مراد ہوگا؟ پہلے ہی اللہ نے اتقوا اللہ فرما دیا، اعمال صالحہ تو سب تقوی میں آ گئے۔ اب وسیلہ تو ایک الگ چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں تو پورے اعمال صالحہ آ گئے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ الگ سے حکم ہے۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں اعمال صالحہ مراد ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے وسیلے کی تفسیر بیان کی۔ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کا اس بات میں ایک دم اجماع تھا اور یقین تھا کہ یہاں پر وسیلے سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ بارگاہ رسول میں بہت ہی چہیتے صحابی تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم فرماتے تھے رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام العبد، میں اپنے امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود، تو یہاں پر تو ایک انسان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان کو بنایا جا سکتا ہے لیکن زندے کو بنایا جا سکتا ہے، مردے کو نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اپنے طرف سے الگ الگ باتیں نکال کر یہ لوگوں کو وسیلے سے پھیرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں طریقہ دیا اس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، شاہ ضیاء الدین مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان، جو آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ گئے اور وہیں پر سکونت اختیار کر لی، جب حرمین طیبین پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو وہاں کیا منظر تھا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو قید کیا جاتا، بند کیا جاتا، ان کے علماء کو قتل کیا جاتا۔ تو ایک بار وہاں کے حاکم نے ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کو بلایا اور کہا کہ تم وسیلے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے، ہم اسے جائز مانتے ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور خدا کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو وہ کہتا ہے اے الاعمال الصالحہ، وسیلہ سے مراد یہاں پر اعمال صالحہ ہے۔ تو شاہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہے، اور اعمال اس وقت تک صالحہ نہیں ہو سکتے جب تک وہ اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں۔ آپ بتائیے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ خدا کے بارگاہ میں قبول ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، امید ہے کہ قبول ہے۔ کہا نہیں، یقین سے بتائیے وہ عمل خدا کے بارگاہ میں قبول ہے؟ کہا نہیں، امید ہے ہمیں کہ قبول ہے۔ تو کہا آپ جس کو وسیلہ بناتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یقین بھی نہیں کہ وہ اعمال صالحہ ہے کہ نہیں، خدا کے بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں، لیکن ہم جس کو وسیلہ بناتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا خدا کے بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو کہتا مرحبا مرحبا، اور انہیں واپس کر دیا۔ تو یہ ہے ہمارے علماء اہل سنت۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، یہ طریقہ تو صحابہ کے دور سے چلا رہا کہ جب حضور حیات میں تھے تب بھی ان سے مدد مانگتے تھے، بعد وفات بھی مدد مانگتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص اپنی حاجت لے کر حضرت عثمان کے دور میں بار بار ان کی بارگاہ میں دربار میں جاتا تھا کہ میری حاجت پوری کر دے، لیکن جا کر بیٹھا رہتا تھا، انتظار کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے طرف توجہ نہیں کرتے،
جب کئی دن ہو گئے تو حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین سے بات کیجئے، میری پریشانی دور کر دیں۔ حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں کہ جاؤ تازہ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز کے بعد اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی اسألک بک الی ربی فیقضی لی۔ اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں، یا رسول اللہ میں خدا سے آپ کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے۔ یہ دعا آپ نے پڑھی۔ دعا پڑھنے کے بعد جب شام میں گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دربار پر پہنچے، دربان آپ ہی کے انتظار میں تھا، آپ کو پکڑا اور امیر المومنین کی بارگاہ میں لے گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے مسند پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ان کی حاجتیں پوچھی اور جو حاجت تھی اسے پوری کر دی۔ یہ خوشی خوشی دربار سے باہر نکلے، راستے میں حضرت عثمان ابن حنیف ملے، ان سے کہا بہت اچھا ہوا تم نے امیر المومنین سے میری سفارش کر دی، میرا کام بن گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کوئی سفارش نہیں کی، مجھ سے تو ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں نے تو بس یہ دیکھا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے تھے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ انتظام کر دیجئے کہ میرے آنکھوں کی روشنی جو ہے پہلے جیسی ہو جائے۔ تو انہوں نے جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جو ہے یہ دعا مت مانگو، بہتر ہے کہ ایسے ہی رہو، صبر کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کے نظارے دیکھنے، آپ دعا کر دیجئے میری آنکھوں کی روشنی جو ہے میری آنکھیں روشن ہو جائے۔ تو رسول اکرم نے انہیں یہ دعا تعلیم فرمائی دی کہ وضو بناؤ اور جو ہے نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک۔ تو آپ دیکھیے حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ ہم باہر کھڑے تھے، جب وہ صحابی رسول کمرے سے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں اتنی روشن تھی کہ دیکھ کر لگتا تھا کہ کبھی یہ جو ہے نابینا ہی نہیں تھے، کبھی نابینا نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیے وہ صحابی رسول جو نابینا تھے حضور کی ظاہری حیات میں آئے اور آپ کے وسیلے سے دعا کی، لیکن حضرت عثمان ابن حنیف نے جس کو حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا اور حضور کے وسیلے سے دعا کا عمل بتایا، وہ حضور کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے، جس سے معلوم پڑا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حضور کو حیات ظاہری میں بھی وسیلہ بناتے تھے اور بعد وفات بھی انہی کے ذریعے سے دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کی حاجتیں بھی پوری ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط سالی پڑ گئی تو حضرت بلال بن حارث مزنی جو صحابی رسول ہے وہ آتے ہیں روضہ نبی پر حاضری کے لیے، روضہ نبی پر آئے حاضری دینے کے لیے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک قد ہلکوا، یا رسول اللہ امت کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے، وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ انہوں نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد گھر واپس گئے۔ جب یہ سوئے تو رسول اکرم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایت عمر وَأَقْرَهُمُ السَّلَامُ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ سَيُسْقَوْنَ، اٹھنے کے بعد عمر کے پاس جانا اور سلام کہنا میرا اور مدینے میں خبر کر دینا کہ عنقریب باران رحمت کا نزول ہونے والا۔ تو یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جو کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے صرف وہی جنت میں جائے گا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے۔ تو اس لیے مسلمانوں، اولیاء اور انبیاء یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ دے دے، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ آپ دیکھیے کہ پورا کا پورا قرآن اللہ نے نازل کیا، لیکن کس پر نازل کیا؟ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ دے دیتا، لیکن ہم میں صلاحیت نہیں ہے ڈائریکٹ لینے کی۔
اس لیے کہ قرآن کے بھاری پن کا عالم یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو یہ انسان کیا اس کا بوجھ برداشت کرے گا. لیکن رسول اکرم کے قلب اطہر پر پورا قرآن اتر گیا, ایک ہڈی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. اس سے کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے محبوب بندے ہمارے اور آپ کی طرح بشر نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ بشر ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ جہاں سے پہاڑ کی قوت برداشت ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ کی قوت برداشت کی ابتدا ہوا کرتی ہے. تو اس لیے مسلمانوں یہ اولیاء اکرام ہیں, انبیاء اکرام ہیں. اللہ نے انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے نعمتیں بانٹنے کا, اور ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم ان کے بارگاہ میں جائیں. ان کا دینا حقیقت میں پروردگار عالم کا دینا ہے. اسی وجہ سے ناگپور کی سرزمین میں بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان اللہ کے خزانے کی نعمتوں کو تقسیم کیا کرتے تھے. سب پاتے تھے, جو آتا تھا اس بارگاہ سے پاتا تھا. ہمارے چندرپور کا واقعہ ہے, پہلے اس کو چاندہ کہتے تھے. جب چندرپور گڑھ چرولی وغیرہ مل کر پورا ایک ڈسٹرکٹ تھا, چاندہ بولتے تھے. وہاں ایک قاضی صاحب تھے, قاضی انور شاہ, جو غیر مقلد تھے. اب غیر مقلد تو انبیائی کو کچھ نہیں سمجھتے, معاذ اللہ, تو اولیاء کو کیا سمجھیں گے. ان تک جب خبر پہنچی کہ ناگپور میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں بڑا چرچا ہے کہ اللہ کے نعمتوں کو وہ اس طرح تقسیم فرما رہے ہیں کہ جو آتا ہے ان کے بارگاہ میں خالی نہیں جاتا, تو اندازہ لگانے کے لیے اور جانچنے کے لیے وہ چندرپور سے ناگپور آئے. حضور بابا تاج الدین علی رحمہ کے دربار میں خاموشی سے چند دنوں تک دیکھتے رہے, اور ان کے بدعقیدگی میں اور پختگی ہوتے گئی کہ یہ کیا, یہاں پر تو صرف بابا تاج الدین کا ذکر چل رہا ہے, لوگ انہیں مشکل کشا مان رہے ہیں, لوگ انہیں جو ہے حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, سب شرک ہو رہا ہے معاذ اللہ. لیکن بولا کچھ نہیں, دیکھتا رہا, دل میں سب شرک و بدعت سمجھ رہا ہے. اچانک ایک دن بابا تاج الدین علی رحمت و رضوان جب باہر نکلے اور 2 صف بنا کر لوگ اپنی حاجتیں لیے ہوئے کھڑے تھے, اللہ نے اسے توفیق دی, اسی صف میں یہ بھی آ کر کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو بابا تاج الدین علی رحمت و رضوان چلتے چلتے جب اس شخص کے پاس پہنچے تو جس طرح اس نے کچھ نہیں کہا دل میں سوچا, اسی طرح بابا تاج الدین علی رحمہ نے اس سے کچھ کہا نہیں بلکہ اپنی نگاہ ولایت ڈالی, اور ایسی نگاہ ولایت ڈالی کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی. آیا تھا بدعقیدگی کے ساتھ, اب نظارہ یہ ہے کہ جہاں دیکھتا ہے نظروں میں بابا تاج الدین نظر آتے ہیں. تو یہ ہے اولیاء اللہ کی شان, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء اکرام کی فیض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جشن کا اہتمام کرتے ہیں, ساری دنیا میں نام کرتے ہیں. جشن کا اہتمام کرتے ہیں, ساری دنیا میں نام کرتے ہیں. سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں. سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, زندگی بھر جس نے کی سرکار کی توصیف ہے, زندگی بھر جس نے کی سرکار کی توصیف ہے, اس امام احمد رضا کی ہر جگہ تعریف ہے. اور اچھے اچھے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا, چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے, چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے. حضرات, بہت ہی اچھی گفتگو, بہت ہی معلوماتی گفتگو, قیمتی گفتگو ہم اور آپ نے بہت کم وقت میں سماعت کیا. خطیب اہل سنت, ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عمران صاحب قبلہ ضیائی سے, جہاں ایک طرف حضرت جو ہے عقائد اہل سنت کو بیان کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان و
عقیدے کے زلفوں کو سنوار رہے تھے تو دوسری طرف نجد کے فاسد عقیدوں کی دھجیاں بھی اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ذوق بندگی عطا فرمائے۔ حضرات آپ حضرات اسی طرح بیٹھے رہیں، دیکھ رہے ہیں ممبر پاک مصطفیٰ پر جو ہے ثنا خان پیغمبر بلبل باغ رضا محترم جناب سید کیفی علی صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہے۔ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے ہمیں اور آپ کو نعت و منقبت کے اشعار سننا۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ لیکن آج جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ فتنوں کا دور ہے۔ ابھی مفتی شمیم صاحب قبلہ کو آپ نے سنا، ابھی آپ سنیں گے حضرت علامہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ عتیق الرحمن صاحب قبلہ کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ آج جو ہے فتنوں کا دور ہے اور آج کل جو ہے فرضی عرسوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ حضرت فرضی عرس اور فرضی بابا آج بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہم اور آپ جو ہے دو عظیم شخصیت کے عرس پاک میں حاصل ہیں۔ یہ کوئی فرضی عرس نہیں ہے، لیکن آج فرضی عرسوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اس لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور علماء اہل سنت ہیں، دیکھیں ان کے قدموں کو بوسہ دے کر کے کہ کاٹا کوئی بھی پھول کے جیسا نہیں ہوا، کاٹا کوئی بھی پھول کے جیسا نہیں ہوا، دشمن نبی کا دوست ہمارا نہیں ہوا۔ کاٹا کوئی بھی پھول کے جیسا نہیں ہوا، دشمن نبی کا دوست ہمارا نہیں ہوا۔ باد مخالفین چلی زور و شور سے، باد مخالفین چلی زور و شور سے، مدھم مگر چراغ رضا کا نہیں ہوا۔ باد مخالفین چلی زور و شور سے، مدھم مگر چراغ رضا کا نہیں ہوا۔ اور کوشش ہزار کی گئی اس کائنات میں، کوشش ہزار کی گئی اس کائنات میں، پر فرضی عرس کا کبھی سہرا نہیں ہوا۔ کوشش ہزار کی گئی اس کائنات میں، پر فرضی عرس کا کبھی شہرا نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے شدت ہر ایک شخص سے بیجا نہ کیجئے، شدت ہر ایک شخص سے بیجا نہ کیجئے، پر دشمن رسول سے سودا نہ کیجئے۔ اور صدیق سے جسے نہیں کوئی انسیت، صدیق سے نہیں جسے کوئی انسیت، اس کو علی کے نام سے جوڑا نہ کیجئے، اس کو علی کے نام سے جوڑا نہ کیجئے۔ اور ہر غیر شخص کا کر کے جہاں میں عرس، یوں لفظ عرس پاک کو رسوا نہ کیجئے۔ ہر غیر شخص کا کر کے جہاں میں عرس، یوں لفظ عرس پاک کو رسوا نہ کیجئے۔ حضرات اب آئیے بلا کسی تاخیر جو ہے بڑے ادب کے ساتھ دنیا سنیت کے اس عظیم لہجے کی بارگاہ میں عریض حضوری پیش کرتا ہوں جو سرکار تاج الشریعہ کے فیضان کو لے کر کے پورے ملک ہندوستان کا سفر کر رہا ہے، جسے آج محبتوں کے ساتھ شہنشاہ ترنم بلبل باغ تاج الشریعہ حضرت سید کیفی علی صاحب قبلہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے پہچانتے ہیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کرے بطور ذکر میرے ساتھ مل کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی صدائیں آپ حضرات بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عرس مخدوم سمنا، عرس تاج الاولیاء، عرس تاج الاولیاء، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں سید صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، خدا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو، نبی کی نعت سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وعالہ بد الدہور وکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
حبیب اللہ کلام اعلیٰ حضرت سرکار سماعت فرمائیں بولیے سبحان اللہ عرش کی عقل دنگ ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان گئے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے آئے تیرا مکان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ گو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ گو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ گو تو کچھ نہ گو جانے گئے وہ جہاں کی جانے گئے وہ جہاں کی جانے گئے تو جہاں گئے جانے گئے تو جہاں گئے عرش پہ تازہ چھیڑ چھا فرش پہ ترپا دھوم دھا فرش پہ ترپا دھوم دھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھا فرش پہ ترپا دھوم دھا کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ریتا شیطان ہے تیری ریتا شیطان ہے کان جدھر لگائیے تیری ریتا شیطان ہے تیری ریتا شیطان ہے سبحان اللہ اور پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے آئیے ہی امتحان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد حضور شیر کالپی آمد حضور شیر کالپی آمد حضور شیر کالپی ترمذی دولہا ترمذی دولہا ترمذی دولہا مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت
فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں ممبر پاک مصطفیٰ پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور شیر کالپی حضرت علامہ شاہ سید غیاث میاں صاحب قبلہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کی آمد ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی پاکیزہ گفتگو سننا ہے۔ ادب کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں۔ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ۔ پیش نظر وہ نوباغا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ روکیے سر کو روکیے آئے امتحان ہے آگے امتحان ہے خوف نہ رکھے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تو گئے اب مصطفیٰ تو گئے اب مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو گئے اب مصطفیٰ تیرے لیے ہاں سبحان اللہ واہ 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 گئے تیرے لیے امان گئے تیرے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد واہ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرس مخدوم سمنا عرس سرکار تاج الاولیاء کلام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت سرکار اور سماعت فرمائے بولیے سبحان اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بن پہ ہے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بن پہ ہے سیاروں کے تاج سر بن پہ ہے سیاروں کے میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر میرے آقا میرے آقا کا وہ درگاہ جس پر ماتھے کھس جاتے گئے سردار واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ زندہ باد کھس جاتے گئے سرداروں کے اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زر بنے پشتاروں واہ واہ
ماشاءاللہ اور جانو دل تیرے قدم پروار یا رسول اللہ ماشاءاللہ زندہ باد اللہ جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار کیا نصیب ہے تیرے واہ 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 ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صحابہ کرام عظمت اہل بیت نعرہ رسالت عرس مخدوم سمنا واہ 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 زندہ باد سبحان اللہ نصیب ہے تیرے یاروں کے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ 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 اس صدق و عدل و ہمت پہ واہ 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 صدق عدل و کرم ہمت میں صدق عدل و کرم ہمت میں صدق عدل و کرم ہمت میں چار شوہرے واہ واہ سبحان اللہ چار شوہرے ان چاروں کے سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہے کلام اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت سے سیکھو کیسے علی کا ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پہرے تسلیم علی میدان واہ 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 پہرے تسلیم سبحان اللہ علی میدان میں پہرے تسلیم علی میدان سر جھوکے رہتے ہیں تلوار واہ 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 زندہ باد واہ 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 زندہ باد تلواروں کے بغیر تسلیم علی میدان بغیر تسلیم ماشاءاللہ زندہ باد میدان سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے واہ 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 ماشاءاللہ سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے واہ 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 ماشاءاللہ زندہ باد بن جاتے ہیں انگاروں کے سبحان اللہ کیسے آقاؤں کا واہ 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 رضا کیسے آقاؤں کا بندہ گو رضا کیسے آقاؤں واہ 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 ماشاءاللہ آقا کا بندہ گو رضا کیسے آقا کا بندہ گو رضا کیسے آقا کا بندہ گو رضا بولے بالے میری سرکاروں بولے بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سے بنتے ہیں ماشاءاللہ سیاروں کے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کلام اعلیٰ
کلام اعلیٰ حضرت سرکار سبحان اللہ ماشاء اور اللہ. منقبر شریف سرکار نور کی بارگاہ میں سماعت فرما لیں. مانگے سی مانگے احمد نوری، مانگے سی مانگے احمد نوری، مانگے سی مانگے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، نور والا احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، نوری نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، میرے آقا کالا ڈلا بیٹا ناز پالا ہے، واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نوری نوری ناز پالا ہے احمد نوری، سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناز پالا ہے احمد نوری، گل بغداد کی مگت میں بسا، گل بغداد کی مگت میں بسا، بھینا بھینا گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. نوری نوری بھینا بھینا ہے احمد نوری، ہو کے سد بدھ بنے شنیچر پیر، واہ 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 ماشاء اللہ سبحان ہو اللہ. کے سد بدھ بنے شنیچر پیر، حق کا جمعہ ہے واہ 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 زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ واہ. ملت غیا سے ملت، غیا سے ملت، غیا سے ملت. زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کے سد بدھ بنے سنیچر پیر، یہ ہے کلام اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اسی کی ترجمانی کرتے ہیں حضور غیا سے ملنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اب جس کو برا لگنا ہے اس کو لگ جاتی ہے. بے شک. ہو کے سد بدھ بنے سنیچر پیر، حق کا جمعہ ہے احمد، واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان حق اللہ. کا جمعہ واہ واہ. ہے احمد نوری، حق کا جمعہ ہے احمد نوری، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کیا بات ہے واہ واہ. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا ہے ہے واہ 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 زندہ باد زندہ باد. نوری، واہ 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 زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نوری نوری کرنے والا ہے احمد نوری، سبحان اللہ کرنے سبحان اللہ. والا ہے احمد نوری، میرے حق میں
مخالفوں کی نہ سن، میرے حق میں مخالفوں کی نہ سن، حق یہ میرا ہے احمد، واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ، حق یہ میرا ہے احمد نوری، اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، ہے، واہ واہ پار بیڑا ہے، واہ 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 سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ، پار بیڑا ہے احمد نوری۔ جب یہ پورا کلام لکھ کر کے اعلیٰ حضرت سرکار نے سرکار نور کی بارگاہ میں بھیجا، سرکار نور نے جب دیکھا تو جب مختاب تو سرکار نور نے پیچھے جو ہے سبحان اللہ، کر کے اس کلام کو بھیجا، اور سرکار نور کیا فرماتے ہیں، اے رضا کیوں ملول ہوتے گو، اے رضا کیوں ملول ہوتے گو، ہاں تمہارا ہے، واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مخدوم سمنا، عرس سرکار تاج الاولیاء، نعرے رسالت، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اے رضا کیوں ملول گوتے گو، ہاں تمہارا ہے احمد نوری، نوری ہاں تمہارا ہے احمد نوری، ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات بلا کسی انتظار نعروں سے استقبال کر لیں خلیفہ حضور تاج الشریعہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عتیق الرحمن صاحب قبلہ صدیقی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مخدوم سمنا، عرس سرکار تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ حضرات محترم، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے اور نہ میں بیان کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اصل خطاب، اصل بیان ہمیں اور آپ کو حضور غیاث ملت شیر کالپی معتمد سرکار حضور تاج الشریعہ کا سماعت کرنا ہے۔ دنیا سنیت کی ایک عظیم شخصیت آپ کے سامنے جلوہ بار ہیں، اور حضور غیاث ملت کی وہ ذات ہے کہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیجوں پر خطاب کرنے والے ہیں۔ بڑے اسٹیج سے مراد بہت زیادہ ڈیکوریشن والے اسٹیج نہیں کہ جن کی بہت زیادہ لمبی چوڑائی اور بہت ڈیکوریشن ہے، مجمع کثیر ہے نا۔ مجمع کی کثرت سے اسٹیج بڑا نہیں ہوتا ہے، ڈیکوریشن سے اسٹیج بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیج پر بیٹھا کون ہے۔ اسٹیج کی زینت اور وزن اور اسٹیج کی وسعت اس پر جلوہ افروز علماء اکرام سے ہوتی ہے۔ سرکار حضور غیاث ملت وہ ہیں
کہ جو سرکار حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان داماد ظلہ النورانی کے اسٹیج پر خطاب کرتے ہیں. حضرت کا خطاب حضور محدث کبیر کے اسٹیج پر ہوتا ہے، اور وہ اسٹیج کہ جہاں پہ اچھے اچھے خطبہ کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ غیاث ملت دہاڑتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج بھی دہاڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ، سبحان اللہ. سرکار حضور غیاث ملت بڑے بڑے اکابرین کے بیچ میں، اور یہاں تک کہ بریلی شریف کا ہے نا عرس، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹیج ہے نا عرس رضوی کا اسٹیج ہے، سب سے بڑا اسٹیج بے شک. سرکار حضور تاج الشریعہ کا اسٹیج، اور اس پر خصوصی خطاب حضرت کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا، تعارف کے لیے اتنا کافی ہے، ورنہ بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا عنوان جو تھا ہے نا، اراکین نے عرس مخدوم پاک ہے نا اور سرکار مخدوم پاک علی رحمت رضوان کی شان میں جو ہے یہ مجھے عنوان دیا تھا، لیکن وقت نہیں ہے. بس سرکار مخدوم پاک کی زندگی کا ایک واقعہ لے کر میں ادب کے تعلق سے بیان کروں گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو ادب. بلکہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاشفۃ القلوب میں روایت نقل فرمائی کہ جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو کہا کہ ایمان نے کہا مولا مجھے طاقت عطا فرما، تو اللہ نے ادب کو پیدا کیا. اور جب کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے بے ادبی اور بدتمیزی کو پیدا کیا. ادب کا تعلق ایمان کی وسعت اور مضبوطی سے ہوتا ہے، جس کی تربیت، اگر اولاد بدتمیز ہے، شاگرد بدتمیز ہے، لوگ بدتمیز تو کہتے ہیں لیکن الزام ان کی کفالت کرنے والوں پر ہوتا بے ہے شک. کہ ان کی تربیت صحیح نہیں کی گئی. بدتمیزی اوپر والوں کا مزاج بتاتی ہے، کیا بات ہے، کیا ان بات کی ہے. تربیت کس کے زیر اثر ہو رکھی ہے. واہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. واہ واہ واہ، کیا ادب بات سب سے بڑی دولت ہے. ارے ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر بزرگوں کی صحبت میں جانور آ جائے تو با ادب ہو جائے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد. مخدوم پاک حضرت سیدنا اوحد الدین اشرف، حضرت کا نام اوحد الدین تھا. سرکار مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ سے 4 سال آپ کی تربیت میں رہے، اور پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو بڑا سفر کیا. آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا، پورے ہندوستان کا سفر کیا، آپ نے بہت سفر کیے. بلکہ جب آپ نے تخت و تاج چھوڑا تھا اور جب حضرت علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو 17 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر کہا تھا کہ شہباز سمنان سے اڑ چکا ہے. بڑے بڑے مشائخ اپنے وقت کے جال پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں سب سے بچا کر آپ کی بارگاہ میں لا رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان سرکار اللہ، مخدوم پاک کا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور سرکار مخدوم پاک جب اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ سے فیضان لے کر نکلے ہیں تو جون پور کی ولایت آپ کو دی گئی تھی، اور کچوچا شریف جس کا نام سرکار مخدوم پاک نے روح آباد رکھا تھا، وہاں پہ سکونت کا حکم ملا. تو سفر کرتے ہوئے ظفر آباد ایک علاقہ تھا، قصبہ، وہاں پہ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ لوگوں کا جمع غفیر رہتا تھا، مریدین، متوسلین، اور خردنوش کا سامان، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ جانور بھی رہتے تھے. ظفر آباد کی مسجد میں آپ نے قیام کیا. آپ کے مریدوں نے جو گھوڑے وغیرہ تھے، اونٹ، انہیں جو ہے مسجد کے صحن میں باندھ دیا، اور حضرت مریدوں کے ساتھ مسجد میں تقریباً 500 لوگ آپ کے ساتھ تھے. مسجد کے اندر آپ تشریف فرمائے تو گاؤں والوں کو پتہ چلا تو لوگ آگئے، اور ایک آدمی بڑی بدتمیزی سے آگے بڑھا. اگر نمائندگی ایک ہی کر رہا ہو اس کے جرم میں سب برابر ہوتے ہیں، جو خاموش رہا وہ بھی برابر ہے. میں نے حج ہاؤس میں بیان کیا تھا، میدان کربلا میں 22,000 تھے، امام پاک کے مقابل میں کتنے تھے؟ 22,000. لیکن اللہ نے سزا 1,40,000 کو دی ہے. حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت یوشع، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے جرم میں نے 70,000 کو قتل کیا تھا. اے محبوب، آپ کے نواسے حسین کے قتل کے جرم میں اور 70,000 لوگوں کو سزا دوں گا، یعنی 1,40,000. بھائی لڑنے والے تو 22,000 تھے، باقی کا کیا جرم؟ تو باقی ان کے جرموں پر خاموش تھے اور راضی تھے.
وہ آدمی آگے بڑھا اور بڑی بدتمیزی اور بے ادبی سے مخاطب ہے حضرت مخدوم پاک سے، آپ کو مسجد کا ادب نہیں معلوم؟ آپ اتنے بڑے صوفی ہیں، صورت سے صوفی دکھ رہے ہیں، مسجد میں جانوروں کو باندھ دیا، بڑا، جبکہ مسجد کے باہر بندھے ہوئے تھے سین میں، بڑی بے ادبی سے، لیکن سرکار مخدوم پاک اسے سمجھاتے جا رہے ہیں اور وہ بحث کر رہا ہے، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کے۔ تو اچانک کیا ہوا، ایک گھوڑا ایسا سر ہلانے لگا، اشارہ کیا تو سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ اسے پیشاب کرنا ہے، باہر لے کے جاؤ۔ سبحان اسے اللہ باہر ماشاء لے کے اللہ جاؤ۔ کیا بات ہے سبحان پھر اللہ وہ بحث میں لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک گھوڑا پھر اشارہ کر رہا ہے، تو آپ کہتے اسے لیڈ کرنا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب گھوڑے کو باہر کیا گیا تو واقعی اس نے پیشاب کیا، اور دوسرے کو جب باہر کیا تو دیکھا کہ واقعی وہ لیڈ کر رہا ہے۔ جب یہ کرامت آپ کی دیکھی تو قدموں پہ گر گئے، کہا کہ انسان تو انسان، یہ تو وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں جانور آ جائے تو وہ بھی باادب ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ پیر باد، وہ ہوتا ہے، سچا پیر وہ ہے جو جانوروں کو بھی معدب بنا دے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ادب پیدا کر دے۔ واہ 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 واہ، ادب زندہ سب باد، سے بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماشاء یاد اللہ۔ رکھو، بزرگوں کی بارگاہ ہمیں بے ادبی اور بے ادبی کا مظاہرہ ہے نا، یہی حضرت مخدوم پاک ہے۔ بس یہ واقعہ بتاؤں گا میں، یہی مخدوم پاک ہے، بیٹھے ہوئے خانقاہ میں، علی قلندر نام تھا اس کا، علی قلندر، بہت سارے قلندروں کو ساتھ میں لے کر آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کا لقب جہانگیر کیسے ہو گیا، آپ جہانگیر کیسے بن گئے؟ تو آپ اسے سمجھانے لگے، دلیلیں دے رہے ہیں، بھائی میرے پیر و مرشید حضرت شیخ الہ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے جہانگیر کا خطاب دیا، تب سے لوگ جہانگیر کہہ رہے ہیں، نہیں دلیل دیجئے، اب جہانگیر کیسے ہوگا؟ جہانگیر کا مطلب ہو رہا ہے پوری دنیا پہ قبضہ جس کا ہو، پوری دنیا جس کی مٹھی میں ہو، گرفت میں ہو، اسے جہانگیر کہتے ہیں۔ نہیں دلیل دیجئے، ماں باپ کا ادب و احترام یہی سب سے بڑی۔ آج لوگ ماں باپ کو دل دکھا رہے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں، اور باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس جا کے تعویذ مانگ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا تعویذ کا۔ حضرت نے یہ پیغام دیا نا، تعویذ مانگ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا تعویذ کا۔ حضرت نے یہ پیغام دیا نا، کوئی اثر نہیں۔ ارے دعاؤں کا خزانہ تو گھر میں ہے۔ ماں باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا سیدھے عرش سے ٹکراتی ہے، تو دعاؤں کا خزانہ گھر میں ہے، اسے چھوڑ کر تم در بدر بھٹک رہے ہو۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو دنیا سے میں ہر جگہ تمہیں نفع ملے گا، اور ماں باپ ناراض ہے تو کسی بھی آستانے پہ، بارگاہ پہ چلے جاؤ، کوئی فیضان تمہیں نہیں ملے گا۔ بے شک یہی حضرت کا پیغام ہے، جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے وہ سب کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کا، اپنے مشائخ کا، اپنے آقاؤں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے، عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے، سبھی کو مسلک دین کا پتہ لگے تو لگے، اور میرے نبی کو بہت عزیز ہے تحسین، کسی کو ذکر صحابہ برا لگے تو لگے۔
میرے نبی کو بہت عزیز ہے تحسین، کسی کو ذکر صحابہ برا لگے تو لگے۔ حضرات یہ تھے خلیفہ حضور تاج الشریعہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ عتیق الرحمن صاحب قبلہ صدیقی رضوی، جو ادب کے متعلق ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شیر کالپی کی آمد ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب ہمیں اور آپ کو حضرت کے پاکیزہ گفتگو سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ مچل کے بولیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ دیکھیں حضرت کی ذات تو وہ ذات ہے نا، جانتے ہیں نا کہ جب حضرت تشریف لاتے ہیں تو حضرت کو دیکھ کر کے مولائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں راستہ برا لیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں ادھر ادھر کتراتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک شعر پڑھ دوں حضرت کی موجودگی میں، ایک شعر کی ترتیب خلافت سے شناسائی نہیں ہے، ترتیب خلافت سے شناسائی نہیں ہے، فاروق کا عثمان کا سیدائی نہیں ہے، ترتیب خلافت سے شناسائی نہیں ہے، فاروق کا عثمان کا سیدائی نہیں ہے، اور جو ابو بکر پہ چھپ کر کے کہیں بھونک رہا ہے، جو ابو بکر پہ چھپ کر کے کہیں بھونک رہا ہے، وہ رافضی کتا ہے مولائی نہیں ہے، جو ابو بکر پہ چھپ کر کے کہیں بھونک رہا ہے، وہ رافضی کتا ہے مولائی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ویسے میں فروعات سے شدت نہیں کرتا، ویسے میں فروعات سے شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے مروت نہیں کرتا، ویسے میں فروعات سے شدت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے مروت نہیں کرتا، اور اس شخص کی عزت تو میرے جوتے سے بھی کم ہے، اس شخص کی عزت تو میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا، اس شخص کی عزت تو میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا، جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ حضرات اب آئیے نہایت ادب کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور شیر کالپی حضرت علامہ الشاہ سید غیاث میاں صاحب قبلہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کی بارگاہ میں عریض حضوری پیش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لا کر کے اپنی پاکیزہ گفتگو سے ہم سامعین کرام کے قلوب کو اذہان کو روشن و مجلہ فرمائیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ مل کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس مخدوم سمنا، عرس مخدوم سمنا، عرس سرکار تاج الاولیاء حضور شیر کالپی، حضور شیر کالپی سید غیاث میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الفاتحة إلى حضرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ روح پرور عظیم الشان اجلاس پاک، جسے منسوب کیا گیا تارک السلطنت سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمت و رضوان اور شہنشاہ مہاراشٹر سرکار سیدنا تاج الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے۔
رب تعالی ہمیں اور آپ کو ان مشائخین اولیاء کرام کے نقوش وفا کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بتائے ہوئے ان کے سچے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ممبر پاک پر جلوہ فگن تمامی علماء اہل سنت، مفتیان ذوی الاحترام، پیارے پیارے سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایما، مدد مگدائم تو سلطانی زمانہ، ہستی ہست و دارائم تمنا شہ جیلا، مدد مگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نے شکستہ رات پستی، بحق سید عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نہ رہے یا غوث اعظمی زنم، زمزہ شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادریم نہ رہے یا غوث اعظمی زنم، زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ آج ہم بارگاہ تاج الاولیاء میں کے قرب میں قریب میں حاضر ہیں۔ یقیناً ان کی نگاہ کرم ہم غلاموں کو دیکھ رہی ہے۔ ہم نسبتوں سے، اور اتنی فکر کو سمجھ لیجئے، نسبتوں سے ہی ہر شے ممتاز ہوتی ہے۔ نسبت ہی انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اب نسبت جس کی جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے کردار نظر آتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہمیں نسبت اعلیٰ حضرت سے ہے، ہمیں نسبت ماہرہ مشائخ کی، ماہرہ مطہرہ کی مشائخین سے ہے، ہمیں نسبت بلگرام کے مشائخین سے ہے، اور ان سب کو نسبت کالپی کے مشائخین سے ہے۔ جیسی تربیت ویسی فکر، جیسا ڈیکوریشن اندر ہوگا شعائیں ویسی ہی پھوٹیں گی۔ اب اندر زیرو واٹ کا بلب اگر لگا ہوگا تو اندر سے ہائی لائٹ چمک کی کبھی اپنے اندر فکر پیدا مت کرو۔ خدا کا شکر ہے ہم اعلیٰ حضرت والے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا شجرہ نہ دکھانے کی ضرورت ہے، نہ شجرہ پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیک میں چلنے والی کرچھلی ہی بتا دیتی ہے کہ ڈیک کے اندر پکنے والی اشیاء کی مقدار کتنی ہے۔ آج ہم اور آپ اس عظیم محفل میں حاضر ہیں۔ یا ادب سے ہی انسان کو بلندیاں ملتی ہیں۔ کیا ادب تھا سرکار سیدنا صدیق اکبر کا، کیا ادب تھا سیدنا فاروق اعظم کا، کیا ادب تھا حضرت عثمان غنی کا، اور کیا ان سب کے بارے میں ذہن تھا میرے علی کا۔
کیا ادب تھا آج ہم اور آپ اپنی فکر کو اعلیٰ حضرت سے وابستہ رکھتے ہیں. فکر نے آج ایسے حجابات کے پردوں کو اٹھا دیا اور ایسی کلیئرٹی سامنے آ گئی کہ لوگ صرف کام چلانے کے لیے احمد رضا کو استعمال کرتے ہیں ورنہ دل سے امام احمد رضا سے کوئی لینا دینا. آج فکر نے بالکل پردہ اٹھا دیا. ناگپور کو کل تک سنتا تھا میں کہ حجاب کے پردے ناگپور اٹھاتا رہتا ہے. آج میرے سامنے بھی ایک ایسا حجاب کا پردہ اٹھا جس نے بتا دیا کہ امام احمد رضا کا وفادار کون ہے اور امام احمد رضا کے تعلق سے چاپلوسی کرنے والا. اعلیٰ حضرت والے ہیں. جس کو بھی جو بھی اعلیٰ حضرت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو کالپی آنا ہی ہوگا جب اعلیٰ حضرت اس کو فیض دیں گے. جب اعلیٰ حضرت اس کو فیض دیں گے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا آقا زادہ کہا ہے. تم اعلیٰ حضرت کو آقا کہہ رہے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھو کہ آپ نے اپنا آقا کس کو کہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. ورنہ پھر اعلیٰ حضرت سے کریڈٹ حاصل کرنا بند کیجئے. جہاں سمجھ میں آئے وہاں اپنا کالا منہ کرا لے کر جائیے. امام احمد رضا کو آپ جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کا شکر ہے امام احمد رضا کے لیے ان کا پیر خانہ کافی ہے. امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے پوری دنیا عرب و عجم میں مصطفیٰ کی شریعت کا وہ پیغام پہنچایا ہے. اور چہار سو سے یہ آواز آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. ہم امام احمد رضا والے ہیں. گل کھاؤ، گلگلوں سے پرہیز کرو. کیفی صاحب، گل کھاؤ اور گلگلوں سے پرہیز کرو. آج آپ سے نہیں کہیں گے، ہے نا؟ آپ پریشان مت ہو، ہے نا؟ آج ہم عرس تاج الاولیاء کی اس عظیم محفل میں حاضر ہیں. بریلویوں کا ذہن کیا ہے؟ بریلوی کہتے کس کو ہے؟ ہم کبھی اپنے اکابرین کے گستاخ نہیں ہیں، اس لیے ہم کو بریلوی کہا جاتا ہے. ہم نہ کچھوچا کے مخدوم پاک کے گستاخ ہیں، نہ بریلی کے احمد رضا خان کے گستاخ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ. ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے. ہم بڑوں کی بارگاہوں کے ادب کو کل بھی جانتے تھے اور آج بھی الحمدللہ جانتے ہیں. کالپی کی وہ مقدس سرزمین جس پر جب وقت کا ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم پہنچے تو ریلوے اسٹیشن سے اپنی جوتیوں کو اتار دیں. ننگے پاؤں کالپی ریلوے اسٹیشن سے بارگاہ عظیم تک حاضر ہوں اور آج بھی وہ چوکھٹ موجود ہے جسے سرکار مفتی اعظم اپنی داڑھی مبارکہ سے یوں صاف کرتے اور عرض کرتے یہ میرے آقاؤں کا در ہے، یہ میرے سرکاروں کا در ہے، یہ میرے مشائقین کا در ہے، یہ وہی در ہے جس کے تعلق سے مجدد زمانہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دے محمد کے لیے روزی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے لیے خال فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے آمین یا رب العالمین، سبحان اللہ. آج ہم حضرت سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کرنے حاضر ہیں. آپ کو آپ کے مرشد نے حکم دے کر بھیجا جنہیں پوری دنیا حضرت سرکار سیدنا علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی. ہم ان کی بھی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، مگر پوری اشرفیت کو
पूरी अशरफियत को की मरकज की फिक्र को हजरत मखदूम पाक कहा जाता है। बेशक। और हजरत सरकार सैयदना मखदूम पाक का एक ही मिशन है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। वाह वाह। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मखदूम पाक का मिशन। सुभान अल्लाह। आज आप कहिए कि हम शबी है मखदूम पाक हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं मखदूम पाक ने शरीयत से मुस्तफा से कभी अपने कदम को हटाया हो तो मुझे बताओ। क्या बात है। सरकार सैयदना मखदूम पाक ने, अभी मौलाना अतीकुर रहमान साहब फरमा रहे थे, सफर में एक मस्जिद में कयाम हुआ। मियाँ ये अदब का नतीजा होता है और बुजुर्गों की बारगाहों में रहने का सलीका होता है। आज हमारे अंदर फिक्र होना चाहिए। मियाँ कुकर में सिर्फ पानी डालकर ढक्कन लगाकर सीटी मत लगाओ, उसके अंदर दाल चावल कुछ तो डालो जो पककर तैयार हो। सिर्फ पानी ही खौलाते रहोगे तो पानी की उबाल में इंसान के पेट को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए। मेरी एक फिक्र और मेरी एक गुफ्तगू का एक नजरिया रहता है, एक फिक्र रहती है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, चाहे वो कादरी हो, रज़वी हो, नूरी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, किसी भी सिलसिले के मानने वाले हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तफा के वफादार, हर एक आकलो बालिग पर मुस्तफा की शरीयत के क्या अहकाम नाफिज होते हैं, नबी की शरीयत के क्या अहकाम और क्या फरावीन नाफिज होते हैं, ये एक फिक्र हमारी रहती है। हम अक्ल बालिग है, ईमान और अकीदे की फिक्र हमारे पास है। हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सुन्नी सही अकीदा कहते हैं। भले हम अपने नाम की निस्बत के साथ अशरफी लिखते हो, रज़वी लिखते हो, इस्माइली लिखते हो, बरकाती लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, अगर हम अपने आप को सुन्नी सही अकीदा लिखते हैं तो फिर हमें अपनी निस्बतों का लिहाज और ख्याल भी रखना होगा, और जो पाबंदियां हम पर शरीयत ने आयत की होंगी उसको हमें अमल करना होगा। अगर महफिल में यह कहा जाए कि फला, तो पूरा जमाना देखेगा कि फला को कहा जा रहा, हो सकता है ये बेनमाजी होगा इसलिए इसको कहा जा रहा, मगर जब अलल इतलाक एक फिक्र जारी की जाती है तो उसमें जो बेनमाजी होता है वो खुद ब खुद, अगर उसके दिल में मोहब्बत इश्क रसूल होती है तो वो खुद ब खुद नादिम हो जाता है और नमाज की पाबंदी का अहद कर लेता है। आज जहन लोगों का ये है कि हमको कहा जा रहा है, तो गयासुद्दीन तो फिर डंके की चोट पर ललकार कर कहता है, हम कहते हैं अगर वो तुम पर आयद होता है तो क्यों नहीं मान लेते हो, और ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। मुझे कहना है कैफी साहब को, तो जो मुझे इनसे कहना होगा वो मजमे आम में नहीं कहूंगा। कुछ खास के मसले होते हैं, कुछ आम के मसले होते हैं। जब खास में किसी अपने खास को समझाना होता है तो पहलू में बिठाकर उसके कान में सरगोशी करके समझा दिया जाता है। जब एक एलानिया जारी किया जाता है, अलमिया फिक्र दी जाती है, तो जमाने की फिक्र को ये जहन में अपनी बातों को संभालो, खुद भी और सब भी ये बात रख लो कि हमें जो पैगाम दिया जाता है वो पैगाम हर ईमान व अकीदे की फिक्र रखने वाले के लिए पैगाम होता है। आज कि हम इस अजीम शान रूह परवर इजलास में आए, कराने वाले रज़वी बिरादरान, कराने वाले ताजुल शरिया के वफादारान, मगर उर्स किसका कर रहे हैं? ताजुल औलिया। उर्स किसका कर रहे हैं? सरकार मखदूम पाक का। तो हम ये जहन नहीं है हम बरेलवियों का कि सिर्फ हम अपने पीरों को याद करेंगे, बल्कि हम फिक्र रजा रखने वालों का जहन ये है कि हम हर अहले सुन्नत के शेख कामिल, पीर कामिल, वली कामिल को याद भी करेंगे और उनकी याद बनाकर जमाने को पैगाम देने का अपने अंदर नजरिया फिक्र भी पैदा करेंगे। हम
जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। जो टूटे हुए उन्हें तो बता देते मौलाना अतीकुर रहमान कि ये खुद डाल से अपने आप टूट गए, है ना, और टूटा हुआ डाल से कभी जुड़ता नहीं है। इसलिए अपनी शाखों को अलग अलग खोशों में बांटने की कोशिश मत करो। बाकी तो जो होना होगा और से रज़वी के स्टेज पर इंशाअल्लाह होगा। कौन कितने पानी में, ये कहूंगा चेले चापट भेजकर हमारे साथ मुकालमा करने की कोशिश मत करो। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर हमसे लकड़ भक्कों से बात करने के लिए हमारे पास मत भेजो। दमखम हो खुद हमसे सामने बात करो। और ये फिक्र का जिम्मेदार मैं खुद हूं, यहां की कोई अवाम या यहां का कोई फर्द इसका जिम्मेदार नहीं। और इस यहां से आज मैं कालपी शरीफ के लिए सफर कर रहा हूं और सबको गवाह बनाकर करके जा रहा हूं। यहां से लेकर वहां तक अगर मेरे साथ किसी तरह का भी कोई मसला होता है, उसकी जिम्मेदार इनकी पूरी तंजीम और इनकी पूरी बज़्म हो। इसलिए कि हम हथेली पर जान रखकर मसले के आला हजरत का दर्द लेकर पूरी दुनिया में सफर करते हैं। हमको धमकियां देने की कोशिश मत करो, वरना इतना धमक देंगे कि जिंदगी में उठने के लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए कि हमने किसी और जुआड़ी की सोबत इख्तियार नहीं की है, हमने ताजुशरिया की सोबत इख्तियार की है। हमने बोलना ताजुशरिया की सोबत में सीखा है। हमने बोलना मुहद्दिस कबीर की सोबत में बैठकर बोलना सीखा है। कल के लौंडे हमें समझाओगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? अरे तुम्हारे बापों को भी हमने चलना सिखाया है। अपनी फिक्र को सुधार लो, वरना गयासुद्दीन के मुंह को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि हमें पैदा ही इसीलिए किया गया कि तुम्हारी खाल पर नमक डालकर तुम्हें तिल मिलाने का मौका दे दे। वो सही थे, फिक्र तुम्हारी जो तुम्हारे साथ हो रहा था। ये मेरी अक्ल वो थी कि मैंने तो सोचा कि चलो मसलक की वफादारी तुम्हारे जहन में नजर आ रही है, चलो तुम्हें भी साथ ले ले ताकि तुम भी आला हजरत के फैजानो करम से माला माल हो जाओ। आज ये नजरियात पेश किए जा रहे हैं। हमने कभी अपने किसी शेख की बारगाह में गुस्ताखी नहीं की। हमने आज तक नाम लेकर कभी किसी की शान में कोई जुमले नहीं बोले। आज लोग सामने सामने से हमसे टारगेट कर रहे हैं। बहुत तकलीफ रूही सदमा हुआ है आज मुझे, और इसका हिसाब मैदान महशर में होगा। आज हम तो ताजुल औलिया की नगरी में आए। किस आलिम को मुझसे तकलीफ है वो मेरा गिरीबा पकड़ सकता है। अगर मेरा कोई जुमला खिलाफ शरा या शरीयत मुस्तफा के खिलाफ हो तो हर आलिम को मैं इजाजत देता हूं कि वो मेरी गिरीबा को पकड़कर मुझसे सवाल कायम कर सकता है कि आपने नागपुर में शरीयत मुस्तफा के खिलाफ ये बोला है। मेरे भाई, अपने अंदर अक्ल शऊर लाओ, इल्म से करीब हो जाओ, ताकि इल्म कहते किसको है ये समझने का सलीका तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। सिर्फ हवाओं में परवास करना मत सीखो। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, तुम हवाओं में उड़ना जानते हो, हम खड़ाओं के जरिए जमीन पर लाना जानते हैं। इसलिए कि हमारी निस्बतें सिर्फ शाह जमालुल औलिया से नहीं है, हमारी निस्बतें सरकारे गरीब नवाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हमें शजरे छाप कर दिखाने चले हो। हमने अगर शजरे छाप दिए तो एक भी शजरे में कोई नजर नहीं आएगा, न पीर नजर आएगा न मुरीद नजर आएगा। इसलिए जैसे छपे चल रहे हैं वैसे ही छपे चलाओ। जिनकी फिक्र, जिनके उसूल, जिनका शजरे के बारे में बरेली का मुजद्दिद फरमाए, ये शजरा जिससे मैं वाबस्ता हूं ये सिलसिलतुज़ ज़हब वाला शजरा है। इसकी लड़ियां सोने की लड़ियों वाली कड़ियां हैं। आज लोग इस कंडीशन पर उतर आएंगे।
मुरीदों को इतना बढ़ावा कि गुंडागर्दी करेगा मुरीद। ऐसे पीरों से अपनी जिंदगी को महफूज करो जो मुरीद नहीं पालते हैं, गुंडे पालते हैं, और जो गुंडागर्दी सरेआम करते हैं, इसका जवाब मरकज में उन पीरों को देना पड़ेगा जिनके मुरीदों ने गुंडागर्दी की है। आज बड़ी सदमा, मुझे बहुत बेहद रूही तकलीफ हुई, और मैं बाबा के तो हल कहता हूं, ये सिर्फ उन पीरों के इशारों पर सब कुछ हुआ है, सब उन पीरों के इशारों पर हुआ है। वरना होने के बाद फौरन मेरे पास कॉल डिटेल है, मैंने 10 कॉल खुद उनके पीर साहब को की, एक पीर साहब की एक कॉल मेरी रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि तयशुदा फिक्र के साथ पूरा शजरा पंपलेट छापकर हमारे सामने लेकर आया गया। इसलिए अपनी फिक्र को सुधार लो और उन तक खबर पहुंचा दो, उनके पीर साहब तक खबर पहुंचा दो। जिस तरह से गयासुद्दीन से वो निपटना चाहे, गयासुद्दीन बरसरे मैदान उनसे निपटने के लिए तैयार है। आज तमाशा बना रखा है अहले सुन्नत का तुमने, मजाक बना रखा है अहले सुन्नत का तुमने। किस उसमें हो तुम? अपनी अक्ल शऊर का इलाज करो, जैसे खा कमा रहे हो ऐसे खाओ कमाओ, मगर मसलक आला हजरत के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। तुमसे मसलक को कोई फरोग नहीं है, सिवाय तुम्हारे बैंक बैलेंस के बढ़ने के अलावा कोई मसलक आला हजरत का कोई काम नहीं हो रहा। मसलक आला हजरत का काम हो तो जब बागियान इमाम और मसलक आला हजरत पर हमला करते हो तो कहां छुप जाते हो जाकर, फिर कोई सामने नजर नहीं आता है। इसलिए अपनी फिक्र को सुधारने की कोशिश करो। तुमको अगर लग रहा है कि हमारी कंपनी का घाटे में जा रही है तो बताओ गयासुद्दीन को आकर। हमको कहा गया तो या तो फिर सीधी सी बात यह है, बबांगे दोहल कह रहा हूं, या तो फिर आप सारे के सारे मामलात में उस जद में हो, या फिर जद में नहीं हो तो फिर आपको कोई तकलीफ होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। फिक्र को बेहतर बनाओ। मेरे जुमले पहुंचा देना, यकीनन पहुंचा देना, मैं कोई छुप छुप कर नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के मुकद्दस घर में बैठकर बोलकर जा रहा हूं। इसका हिसाब यकीनन मैं लूंगा, इनको एक को भी माफ नहीं करूंगा। इनका वो हश्र होगा कि बरसमा जमाना इनको देखे। मैं ताजुल औलिया और हुजूर मखदूम पाक को गवाह बनाकर कह रहा हूं, इनका वो हश्र होगा कि दाने दाने को ये तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि मुझे मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने। मैं तो दर्द लेकर आता हूं कि चलो मुझसे अगर कोई मसलक की खिदमत हो जाती है तो चलो हम मसलक की खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम सरे बाजार न गालियां सुनते हैं न गालियां देने का मिजाज रखते हैं। हाँ, अगर मसलक आला हजरत के कोई खिलाफ बोलता है तो उसके सीने पर चढ़कर इमाम अहमद रजा के मसलक का अलम जरूर गाड़ देते हैं। वरना हजार लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, पर्सनल मुझे कह रहे हो ना, मैं सुन लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। इसलिए कि जब मेरे जद को बुरा कहा गया है तो आज मुझे बुरा कहा जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को ही आग लग गई अपने चराग से। मैं कभी जातियात पर किसी की कोई गुफ्तगू नहीं करता। आज तक नागपुर वालों बताओ, मैंने कभी किसी शेख, किसी पीर या किसी आलिम की जाती मसले पर कहीं कोई गुफ्तगू की हो तो मुझे बताओ। एक फर्द वाहिद मुझे एक छोटी सी क्लिप लाकर सुनाए। मेरी गुफ्तगू आम फहम होती है, सारे लोग जमाना जानता है। अभी राजस्थान में 14 जुलाई को हुजूर मुहद्दिस कबीर भी थे, हजरत से पहले मेरी गुफ्तगू हुई और इसी लहजे की गुफ्तगू, जिस लहजे की मैंने उस दिन ताजाबाद शरीफ में उस दिन रात में कॉन्फ्रेंस में की, या कल मैंने गुफ्तगू की, इसी लहजे की गुफ्तगू मैंने वहां रामसर में प्रोग्राम था सलवार शरीफ के पास में, वहां हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला, मौलाना अबू यूसुफ साहब क़िबला, अल्लामा साहब क़िबला, सारे लोग मौजूद थे।
اسی فکر کی گفتگو کی کہ تمہارا علم علامہ سے زیادہ ہو گیا ہے، کیا تمہارا علم محققین اور محدثین سے زیادہ ہو گیا ہے، جن کی موجودگی میں میری گفتگو ہو اور وہ میری گفتگو کو سراہیں بھی اور شاباشی بھی دے۔ اب مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں نے جو معمولات اہل سنت کے لیے جو فکر بلند کی ہے وہ میرے جملے درست ہیں اور صحیح ہیں۔ مگر آج ہماری اور آپ کی فکر کو یہ اصول ملنا چاہیے کہ رب تعالی ہمیں اسلاف اور بزرگوں کے نقوش وفا پر سچی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، مجھے کہنے کے تو دل بالکل قطعاً ارادہ نہیں تھا، مگر آپ اس سے باخبر ہو جائیں اس لیے میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی، ورنہ میرا تو کوئی ذہن نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں تھی، بڑے اطمینان سے میں اپنی قیام گاہ میں تھا۔ کیفی صاحب کے ساتھ بھی مسائل ہوئے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا، آج کے جلسے کو بھی درہم برہم کرنے کی جو ہے دھمکی دی گئی۔ میں کہوں گا یہی اسی لیے گنڈے پال رکھے ہیں۔ میرا ایک جملہ کوٹ کیا جا رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پیروں نے ایجنٹ پال رکھے ہیں، تو میں کون سی غلط بات کہتا ہوں؟ ہر پیر کے کچھ نہ کچھ نمائندے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ اب اگر انہیں کو جملوں میں گھما کر اگر پیش کر دیا جائے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ منصوبے بندی کے تحت آج جو ان لوگوں نے فکر پیش کی ہے وہ منصوبے بندی کے تحت ہے، اور اس کا مقدمہ قاضی القضات فی الہند اور نائب قاضی القضات فی الہند کے سامنے انشاءاللہ عرص رضوی میں پیش کیا جائے۔ مگر اہل ناگپور کے لوگوں، تم کو مگر پھر بھی یہی فکر اور یہی ہدایت دے کر جاؤں گا، کبھی کسی کو برا کہنے کی کوشش مت کرو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوجے پیر کو چھیڑو مت، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو، بے نمازی بن کر اپنی فکر کو تباہ اور برباد مت کرو۔ اللہ کے مقدس گھر میں آپ حاضر ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ کرو، ایمان و عقیدے کے سچے پکے امام کے پیچھے کرو۔ رب تعالی ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہی ہے، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو محفوظ راستہ ہے۔ آج خطرات جو ہے اس کی بھی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ ایسے فکر سے اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو میرے بھائی، والدین کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے والدین کے سچے وفادار بن کر زندگی گزارو، اپنے والدین کے سچے فرمانبردار بن کر زندگی گزارو۔ میں پھر وہی کہوں گا، پیروں کو راضی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے تبھی تمہاری پیر کی بھی دعا تمہارے لیے کارگر ہوگی، جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی فکر رہی تو اتنا سوچ لینا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ خدا کا شکر ہے ہم وسیلے والے ہیں، کالفی والے ہیں۔ کالفی والے وہ کالفی والے ہیں جن کو حضرت عشقی مہریروی بھی مانتے ہیں، حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی بھی مانتے ہیں، حضرت شاہ لطھا بلگرامی بھی مانتے ہیں، تمام مشائخین بلگرام جو کالپی کو اپنا پیر خانہ تسلیم کرتے تھے، تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرتے رہے۔ آج بلگرام شریف میں جیسے سلسلہ چشت ہے، چشتیت بھی بلگرام میں ہے، قادریت بھی بلگرام میں۔ حضرت سرکار سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی مہریروی سلسلہ چشت سے آراستہ تھا،
سلسلے چشت سے آراستہ تھے، مگر قادریت کی طلب نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ بلگرام سے سفر کر کے کالپی شریف تشریف لائے اور میرے دادا شاہ فضل اللہ سے سلسلے قادریہ میں اپنے آپ کو سیراب کیا، اور وہ فیض کا دریا جب شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ عشقی ماریروی کی طرف روا دوا کیا تو یہ فرمایا، اے شاہ برکت اللہ، آج کے بعد کسی طلبگار کو میرے پاس مت آنے دینا، میں نے تمہیں اتنا عطا کر دیا ہے کہ جو بھی آئے اسے وہیں سے سیراب کر کے آگے کی طرف روا دوا کرنا۔ آج سیرابی مل گئی تو کالپی سے ہمارا شجرہ ہی نہیں ملتا، اللہ کرے کبھی نہ ملے۔ ہمارا شجرہ جس سے ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ تم کو تمہارا شجرہ مبارک ہو اور ہمیں ہمارے مشائقین کا شجرہ مبارک ہو۔ ہم روز پرنٹر پر چڑھا کر اپنا شجرہ پرنٹ نہیں کرتے، خدا کا شکر ہے حضرت میر نے اپنے زمانے میں اپنی ملفوظات میں جو شجرہ قلم بند کر دیا ہے، نسل بعد نسل وہ شجرہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی پرنٹنگ پریس کا سہارا لینے کی خدا کا شکر ہے کوئی ضرورت نہیں۔ شجرے لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، آج مریدوں کی یہ اوقات ہو گئی ہے، شجرے لے کر پیر صاحب کے دکھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ شجرے دکھا کر اپنے پیر کو منوانے کی کوشش مت کرو۔ ہم پیران پیر کے حلقے میں رہنے والے ہیں، ہم اچھوں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس نشانی کی جو سگ ہے، نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ابھی تاجاباد شریف میں اس دن جیلانی میاں صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، برسر ممبر تھے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آج گفتگو میں لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی گفتگو سے ناراض ہو کر اسی لیے سامنیر کا بھی جلسہ انہوں نے صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کیا اور وہاں سے بھی وہ تشریف لے گئے۔ کال لگاؤ جیلانی میاں صاحب، کس لیے وہ تشریف لے گئے؟ یہ ساری من گھڑنت کہانیاں گڑھ گڑھ کر قوم کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہمارا جس سے رشتہ ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے۔ ہمارا رشتہ بریلی سے چاہے تم کتنی بھی کوشش کر ڈالو، ہمارا رشتہ کوئی بھی بریلی سے نہیں توڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایسا جوڑ کر گئے ہیں، اعلیٰ حضرت ایسا جوڑ کر گئے ہیں کہ تمہارے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹے گا۔ رب تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کی فکر کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایسے ہی چلا تو میاں پھر سامنے آمنے ہی گفتگو ہوگی۔ جب کھل کر ہی بلوانا چاہتے ہو اور خود ہی اپنے حجاب کے پردے کو چاک کرانا چاہتے ہو تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جب حجاب کا پردہ چاک ہوگا اور آمنے سامنے گفتگو ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ذاتی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی شیخ کو یا کسی بھی پیر کو برسر بازار نیلام کیا جائے۔ اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، چھیڑ کر زبردستی چھیڑنے کی کوشش مت کرو۔ اتنا جان لو غیاث الدین کا بڑا پرانا قول ہے، اگر ہمیں چھیڑو گے نہیں تو ہم کچھ بولیں گے نہیں، اور اگر ہمیں چھیڑ دیا تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلسے والوں سے بڑی معذرت کے ساتھ ذہن و فکر آج اس لائق نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو کروں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو ادھار رہی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر حاضری ہوگی تو آپ کی یہاں آ کر انشاءاللہ بھرپور گفتگو ہوگی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں لفظاً سہواً اگر کوئی غلطی اور خطا ہوئی ہو اور شرعاً کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہو تو آئیے ہم سب گواہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شگر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ ان کے مولا کے غن پر کرو درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لا سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے گا رضا، مجھ سے ہاں رضا مصطفیٰ جان غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ ہو سلام، ہر ولی کی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیکم مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. جو پڑھا گیا سب کا ثواب، محضر کا ثواب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. حضور کے وسیلہ توسل تمام اصحاب کرام خلفائے راشدین تابعین نظام تابعین نظام کی بارگاہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. نزل بعد نصر قلن بعد قلن جميع اولیاء کرام، جملہ بزرگان دین، جملہ علماء کرام، مفتیان کرام، حافظ قرآن، قاری قرآن، امت مسلمہ کے جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو نظر ہے مولا سے قبول فرما. بار الہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا رحیمہ، پروردگارہ اس محفل مقدسہ کا ثواب سرکار سیدنا مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان، سرکار سیدنا تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے مولا سے قبول فرما. مولا ہمیں ان اکابرین اسلاف کرام بزرگان دین کا سچے نقاش نقوش وفا پر مولا چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. بار الہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا رحیمہ، جو بیمار ہو مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو مولا ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہم سب کے مقاصد حق میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی دعا. سید اصغر علی بیمار، رب تعالیٰ سید اصغر علی صاحب جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مرحوم محمد ایوب صاحب پروردگارہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام جن لوگوں نے ایک معروضہ پیش کیا یا جنہوں نے نہیں کہا ہے پروردگارہ، جتنی بھی ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ مولا جو دنیا سے رخصت ہوئے مولا ان سب کو ایمان و عقیدے کی فکر کے ساتھ پروردگارہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگارہ ان کے خاندان کے جملہ افراد کو تمام آفات بلیات سے مولا محفوظ فرما. مولا جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ خواہ مرد ہوں یا عورت پروردگارہ بیمار ہوں مولا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا رحیمہ،
راجکوٹ کے ایک محب بھائی ہیں مولا ان کی طبیعت علیل پروردگارہ سرکار مخدوم پاک اور سرکار سیدنا تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کا صدقۃ پروردگارہ جناب محب صاحب رضوی کو پروردگارہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ کریمہ کار سازا بندہ نوازہ رحیمہ ہم سب حاضرین محفل کی حاضری کو قبول فرما. اس محفل پاک میں جتنے بھی علماء اہل سنت مفتیان نذویر احترام حاضر مولا ان سب کے علم میں فضل میں کمال میں جمال میں رب قدیر خوب خوب برکتیں عطا فرما. پروردگارہ ہمیں علماء اہل سنت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, علماء اہل سنت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہر فتنوں سے مولا ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ وہابیہ دیابنا سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں سنی صحیح العقیدہ کے یہاں کرنے کرانے کی مولا توفیق رفیق عطا فرما. بار الہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ رحیمہ ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام آفات بلیات گردش کائنات تروں کی نحوسات تمام حاسدین کے حسد جلنے والوں کی جلن سے مولا محفوظ و معمون فرما. دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. وصل پروردگارہ جن جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخن حصہ لے کر آج کی اس محفل مقدسہ کو منعقد کیا ہے پروردگارہ ان کے سب کے رزق میں عمل میں کاروبار میں دکان میں مکان میں پروردگارہ خوب خوب برکتیں عطا فرما. دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. تمام آفات بلیات سے محفوظ فرما. ہم سب کو اپنے والدین کی سچی خدمت کرنے کی مولا توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی